بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس سورت کی 3 شروعات کی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ یہ تینوں آیاتیں مالکی یوم الدین تک اور ان کی تفسیریں ہم معلوم کر چکے ہیں کہ پہلی 2 آیاتوں میں اللہ کی تعریف ہے، ایمان کی بنیادی اصول ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کا بیان بھی ایک معجزہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس تیسری آیت کی تفسیر میں ہم نے اب معلوم کر لیا کہ اس کی صرف 2 لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کے عظیم و شان ریولیوشنری بیلیف یعنی قیامت اور آخرت، ان دونوں کا بیان بھی دلیل کے ساتھ آ گیا ہے۔ اب چوتھی آیات کا بیان آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیات میں ایک پہلو تو تعریف کا ہی ہے اور دوسرا دعا کا ہے اور درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی عاجزی دکھانا اور آخری وقت تک اپنی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ نستعین استعانت سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی یعنی گزرا ہوا، حال یعنی موجودہ وقت، مستقبل یعنی آئندہ آنے والا وقت۔ اس لیے تینوں آیاتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں انسان کو اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے ماضی اور ہر حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا ضرورت مند ہے، کہ اس کو ماضی میں معبود سے بت کیا گیا یعنی کچھ نہیں تھا اور اس کو کچھ بنایا گیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل اور صورت اور عقل اور ایک ویژن دیا، اور ہر حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مالکی یوم الدین میں یہ بتایا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا ضرورت مند اور محتاج رہے کہ جزا کے دن یعنی قیامت کے دن میں اس کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں رہے گا۔ اور جب ان تینوں آیاتوں میں یہ صاف کر دیا کہ انسان اپنے زندگی کے 3 دور میں خدا ہی کا محتاج ہے اور ضرورت مند ہے، تو اس کا نیچرل اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو حد سے بڑی ہوئی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنے آخری وقت میں دکھائی گئی، وہ دوسرے ہستی کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عقل مند انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی فطرت کے تقاضے کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا، اور جب یہ معلوم ہوا کہ ضرورت کا پورا کرنے والا صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، تو عقل کا اور فطرت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں مدد بھی صرف اللہ سے ہی مانگی جائے۔ اس عقل اور فطرت کے تقاضے کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اس چوتھی آیات میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت اور مدد کے لائق صرف وہی ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائے۔ تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو ضرورت پورا کرنے والا نہ سمجھے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔